بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان زندگی خوب ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرزمین بصرہ میں تجارت کے سلسلے میں گئے تھے کہ وہاں انہیں ایک راہب ملا۔ اس نے آپ کو بتایا کہ جس نبی کے بارے میں انبیاء کرام نے خبر دی ہے اس کا ظہور حرم کی زمین میں ہوگا اور اس کا وقت آ گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لاحق ہوئی کہ کہیں وہ اس قافلے میں شامل ہونے سے رہ نہ جائیں، کیونکہ یہ ہدایت و رحمت اور نجات کا قافلہ ہے۔ پھر کئی ماہ بعد جب آپ واپس اپنے شہر مکہ آئے تو اہل مکہ کے اندر کچھ اشتعال پایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی شخص یا گروہ سے ملتے تو انہیں اس وحی کے بارے میں باتیں کرتے پاتے جو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ سفر سے واپس آئے ہیں اور ایک فرمانبردار و مطیع مومن کی حیثیت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں کہا، محمد اور ابو بکر اللہ کی قسم یہ دونوں کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے 40ویں برس کو پہنچ چکے ہیں اور ہم نے اس دوران ان سے ایک جھوٹ بھی نہیں سنا۔ کیا وہ آج اللہ کے بارے میں جھوٹ کہیں گے کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے اور میرے اوپر وحی نازل کی ہے؟ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کی طرف چل پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی زیادہ دیر گفتگو نہیں ہوئی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور آپ کے اتباع کے شوق کی رفتار حضرت طلحہ کے دل میں دھڑکن سے بھی تیز ہو چکی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو ساتھ لیا اور رسول اللہ کی خدمت میں آ گئے، جہاں حضرت طلحہ مسلمان ہو کر قافلہ ایمان میں شامل ہو گئے اور اولین مسلمانوں میں شمار ہونے لگے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم میں اپنے مقام و مرتبہ، دولت کی فراوانی اور منافع بخش تجارت کا مالک ہونے کے باوجود قریش کے تعذیبات کا شکار ہو گئے۔ جب انہیں اور حضرت ابوبکر کو نوفل بن خویلد کے حوالے کیا گیا جس کو قریش کا شیر کہا جاتا تھا، الگ بات ہے کہ ان کو سزا میں مبتلا کیے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ قریش کو اپنے اس عمل پر شرمندگی کا احساس ہوا اور اس انجام کا بھی خوف لاحق ہو گیا۔ جب مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا گیا تو حضرت طلحہ بھی مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ پھر رسول اللہ کے ساتھ سوائے غزوہ بدر کے ہر غزوہ میں شریک رہے۔ غزوہ بدر میں بھی آپ اس لیے شریک نہ ہو سکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور حضرت سعید بن زید کو مدینہ سے باہر کہیں کسی مہم پر بھیجا ہوا تھا۔ جب وہ مہم سر کر کے واپس مدینہ آئے تو نبی مکرم اور صحابہ کرام غزوہ بدر سے واپس آ رہے تھے۔ دونوں اصحاب کو دلی صدمہ ہوا کہ وہ پہلی غزوہ میں ہی رسول اللہ کے ساتھ شرکت کرنے کے اجر سے محروم رہ گئے۔ اس پر اللہ کے رسول نے یہ خبر دے کر انہیں مطمئن کر دیا کہ جنگ لڑنے والوں کی طرح ان کو بھی پورا اجر ملے گا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی مال غنیمت میں اس قدر حصہ دیا جس قدر جنگ میں شرکت کرنے والوں کو دیا تھا۔
اب غزوہ احد آیا کہ قریش کی پوری طاقت اور شدت بروئے کار آئے، جس طرح وہ یوم بدر کو جوش میں آئے تھے تاکہ مسلمانوں کو آخری شکست سے دوچار کر کے نیست و نابود کر دیا جائے۔ پیس کر رکھ دینے والی جنگ شروع ہو گئی، جس نے زمین کو اپنی المناک لپیٹ میں لے لیا اور مشرکین کی بدبختی آ گئی۔ مسلمانوں نے جب دیکھا کہ کفار اپنا اسلحہ پھینک کر بھاگ کھڑے ہوئے تو پہاڑی کے درے پر موجود تیر انداز اپنی جگہوں سے نیچے اتر آئے۔ قریش کا لشکر اچانک پیچھے سے حملہ آور ہوا اور دوبارہ جنگ شروع ہو گئی۔ اس اچانک حملے نے مسلمانوں کی صفوں میں دراڑیں ڈال دیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر نظر ڈالی جہاں رسول اللہ کھڑے تھے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کی قوتوں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ حضرت طلحہ تیزی سے رسول اکرم کی جانب چلے اور اس فاصلے کو عبور کرنے لگے، ایک ایسا فاصلہ جس میں دسیوں زیر آلود تلواریں اور جنون زدہ نیزے لہرا رہے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے دیکھا کہ رسول اللہ کے رخسار مبارک سے لہو بہہ رہا ہے اور آپ سخت تکلیف میں ہیں۔ یہ صورتحال حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھا گئی اور آپ نے ہولناک فاصلے کو چند چھلانگوں میں ہی طے کر ڈالا، جبکہ مشرکین کی چھائیں چھائیں کرتی تلواریں رسول اللہ کو حصار میں لیے ہوئے تھیں اور آپ کو کاری ضرب لگانا چاہتی تھیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوفناک صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ آپ اپنے دائیں بائیں بوٹیاں اڑانے والی تلوار کے وار کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہہ رہا ہے اور آپ کی تکلیف بڑھ رہی ہے۔ آپ کو سہارا دیا اور اس گڑھے سے باہر نکالا جس میں آپ کا پاؤں پھسل گیا تھا۔ آپ اپنے بائیں ہاتھ اور سینے سے رسول اکرم کو سہارا دیتے ہوئے محفوظ مقام پر لے جا رہے تھے، ساتھ ساتھ اپنے دائیں ہاتھ سے تلوار چلا رہے تھے اور ان مشرکوں سے لڑ رہے تھے جو رسول اللہ کو گھیرے ہوئے تھے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب احد کے روز کا ذکر کیا جاتا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دن تو سارے کا سارا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ حضرت طلحہ تمام غزوات میں اگلی صفوں میں ہوا کرتے تھے۔ آپ پرچم رسول پر قربان ہو کر اللہ کی رضامندی چاہتے تھے۔ اسلام لانے کے بعد حضرت طلحہ مسلمانوں کی جماعت کے وسط میں زندگی گزارنے لگے، عبادت گزاروں کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے رہے اور مجاہدین کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف رہے۔